ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ویزا حاصل کرنے کے لیے باہر کے ملک میں مذہب تبدیل کرنے کی درخواست پیش کی۔ وہ کیس چلتا رہا لیکن میری درخواست ریجیکٹ ہو گئی، لیکن اس دوران میں نے اپنے اس کفر کے اوپر فتاوی بھی حاصل کر لیے، اور جب کسی نے پوچھا تو میں چرچ بھی وہ گیا اور تمام اس نے لوازمات پورے کر لیے، اور اس کی درخواست بھی رد ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے میں بڑا نادم اور شرمندہ ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اور بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اس پہ کفارہ بھی دینا ہوگا، تو کفارہ کیا ہے؟ لیکن اس پہ ہم پہلے بھی کلام کر چکے ہیں کہ مادی اشیاء، دنیاوی آسائشیں اور اس کی نعمتیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات انسان اس طرح اپنی عقل سے بالکل ماورا ہو کر، عقل کو پیچھے پس پشت پھینک کر دیوانگی کے ساتھ ایسے عمل کر لیتا ہے کہ جیسے اسے جنت حاصل ہو رہی ہے۔ اگر کچھ نعمتیں مل بھی گئیں، باہر کا ویزا مل بھی گیا، بھائی کتنے عرصے تک کھا لیں گے؟ اور جو باہر کے ملکوں میں ہیں کیا ہر ایک بہت ہی خوشحال ہے؟ ہم جیسے لوگوں سے پوچھیں، جو بیچارہ ہر تیسرا آدمی باہر والا کسی نہ کسی جہت سے پریشان ہے، کوئی بزنس کے اعتبار سے، کوئی بچوں کی نافرمانی کے اعتبار سے، عورتیں اپنے شوہروں کی بے راہ روی کی وجہ سے، شوہر جو ہیں اپنی بیویوں کی بدتمیزیوں کی وجہ سے کیونکہ ان کو قانونی پروٹیکشن حاصل ہے، کوئی اور وجوہات کی بنا پر کوئی کسی جگہ پر مکمل طور پہ خوش نہیں ہے۔ اگر چند آسائشیں ہیں تو 50 مصیبتیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں اگر چند مصیبتیں ہیں تو بہت سی چیزوں کے اندر راحت اور سکون بھی ہے۔ تو دنیاوی سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرنا، یہ ایک سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال جب کوئی کفر کا ارادہ، پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو سمجھ لیں وہ کافر ہو گیا۔ تو آپ بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے، اور جب کوئی کلمہ گو دائرہ اسلام سے باہر ہوتا ہے تو اس کو مرتد کہتے ہیں، یعنی یہ تو بہت ہی بدترین کفار کی قسم میں سے ہے، اور یہ جہنم کے بہت ہی نچلے طبقوں کے اندر رہیں گے اگر توبہ نہ کریں تو اگر وہ کوئی ہمارے ایسے بھائی میں سن رہے ہیں یا اور بہنیں ایسی میں سن رہی ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کو فوراً سے پیشتر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شدید خوف کے ساتھ توبہ کرنی ہوگی۔ توبہ کریں، فوراً تجدید ایمان کریں، اور جس بھی مذہب کو آپ نے اختیار کیا تھا، جو بھی مذہب باطل تھا، اس سے بیزاریت کا اظہار آپ کو کرنا پڑے گا کہ میں اس مذہب کی باطل عقائد سے بالکل بیزار ہوں۔ بیزاریت کے اظہار کرنے کے بعد پھر یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے سب کو بتا دیا تھا، رشتہ داروں کو، اس کو اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کفر اختیار کرنا، تو پھر تو سب کو بتا کر توبہ کرنی ہوگی کہ بھئی میں توبہ کر رہا ہوں، اور میں آپ گواہ رہنا میں تجدید ایمان، تجدید نکاح کر رہا ہوں۔ سب کو بتانے کا مطلب ایک ساتھ پوری محفل بنانا نہیں ہے، اکثر ان میں سے لوگ اگر آپ موجود کر لیں ان کو، اور پھر ان کے سامنے اقرار کریں تاکہ باقی سب تک اطلاع پہنچ جائے، اور بعد میں آپ کے بارے میں کفر کی بدگمانی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ توبہ کرنی ہوگی۔ اگر شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا، فوراً سے پیشتر کریں۔ اور اب ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سمجھ لیں، اب کفارہ یہی ہے کہ آپ نادم ہو کر، شرمندہ رہ کر کریں کہ آپ نے تھوڑے سے دنیاوی ٹکوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کی، آپ کو نہ اللہ یاد رہا، نہ رسول یاد رہا، نہ اسلام کی محبت یاد رہی، نہ قرآن، نہ جنت، نہ آخرت کی فکر، نہ عذاب قبر کی فکر، ایسی بے پرواہی۔ اور جب سرپرست ایسا ہو تو اولاد کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اب ساری زندگی اپنی کوتاہی کو یاد کریں، نماز پڑھیں، علم دین سیکھیں، تقوی اختیار کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ درگزر کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے معمولی سمجھ اس کو چھوڑا تو آخرت کی تباہی ہے۔